السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام تھرڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات کا ہم نے تذکرہ کیا، اور آج ہم ایک اور اہم فتح کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے مصر کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امواس کی وبا کے بعد حضرت عمر جو ہے شام کے دورے پر گئے، تو وہاں پر جو حضرت عمر بن عاص تھے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ مصر کو ہمیں جو ہے فتح کرنا چاہیے اور اس طرف جو ہے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کے قریب فوج جو ہے ان کے سپرد کی، اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے اپنی پیش قدمی مصر کی طرف جاری رکھیں۔ اب مصر کی طرف جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عریش کی فتح، سب سے پہلے عریش کا شہر جو ہے وہ فتح ہوا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقریباً 1 ماہ تک جو ہے جنگ ہوتی رہی، اور بالآخر یہ شہر جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوسری اہم فتح جو تھی وہ فسطاط کی تھی۔ عمر بن عاص نے اس کے بعد فسطاط کے قلعے کا رخ کیا، اور یہ قلعہ جو تھا وہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع تھا، اور اس قلعے کی جو تاریخی اہمیت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی مرتب کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہی مکوکش جو مصر کا بادشاہ تھا وہ یہیں پہ مقیم تھا۔ اس دوران مسلمانوں کو جب مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جس کو فسطاط کہتے ہیں، تو ان کو پیچھے سے بھی مزید کمک مل گئی، یعنی کہ مزید فوجی جو ہیں وہ آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے جو ان کو مزید کمک ملی اس میں شامل تھے حضرت زبیر جو تھے وہ ان کے ہمراہ تھے، اور حضرت زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے، اور جب وہ قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے تو انہوں نے زور سے جو ہے نعرہ جو ہے بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ رومی جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد زبیر نے فصیل سے اتر کر دروازہ جو ہے وہ کھول دیا، اور قلعہ پر مسلمانوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا۔ مکوکش نے کیا کیا، اس نے کہا کہ مجھے امان دے دی جائے اور مجھے پناہ دے دی جائے، اور مصر کے بادشاہ مکوکش کو جو ہے وہ پناہ دے دی گئی، اور یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمانوں کی جو فتح مصر تھی، اس مصر جو انہوں نے فتح کیا، اس کے بارے میں ولیم مور نامی ایک رائٹر جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مصریوں نے اس لیے ہتھیار ڈال دیے کہ انہیں بازنطینیوں کی غلامی ترک کرنے سے کوئی نقصان نہ تھا۔ بازنطینی یعنی کہ جو مصر کا علاقہ تھا وہ رومیوں کے زیر اثر تھا، اور رومی سلطنت جو تھی اس کی جو توسیع پسند عزائم تھے اس کا نتیجہ تھا کہ روم نے مصر پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور ولیم مور کہتے ہیں کہ مصریوں نے اس لیے ہتھیار ڈالے کہ انہیں بازنطینیوں کی غلامی کے ترک کرنے سے کوئی نقصان نہ ہوتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے جب تک جو ہے ان کی افرادی قوت بھی کم تھی اور انہوں نے آگے سے حالات دیکھ رہے تھے، اس کے مطابق جو ہے پھر انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا سلسلہ جو تھا وہ مزید آگے بڑھتا ہے، اور مسلمانوں نے جو ہے اسکندریہ کے شہر کی طرف جو ہے اپنی پیش قدمی کو جو ہے جاری رکھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر روم، جب روم کا بادشاہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا ایک اور ملک جو ہے اور ایک اور علاقہ ہاتھ سے جا رہا ہے، تو اس نے اپنی افواج کی جو تعداد تھی اسکندریہ میں اس کو بڑھا دیا۔ دوسری طرف حضرت عمر بن عاص کی حکمت عملی دیکھیں کہ انہوں نے جو اسکندریہ کی طرف اپنی پیش قدمی تھی وہ تیزی سے جاری رکھی، اور مکوکش شاہ مصر بھی فسطاط سے اسکندریہ جا چکا تھا،
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فوجیں 640 کے آخری مہینوں میں اسکندریہ پہنچ چکی تھیں، لیکن اسکندریہ کا قلعہ جو تھا، دفاعی حوالے سے ہم اس کی اگر صورتحال کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ کیسا تھا، تو خشکی کی طرف سے اسکندریہ کا قلعہ بہت مضبوط تھا، اور اس چیز کے امکانات موجود تھے کہ مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمندر کی طرف سے رومی حکومت جب چاہے اپنی امداد بھیج سکتی تھی۔ رومیوں کے جو فوج تھی، اس کا جو سپہ سالار تھا رومی فوج کا، اس کا نام ہرکولیس تھا، جس کو اس ملک کی تاریخ میں اس طرح سے ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے جیسے عراق میں رستم کو حاصل تھی، یعنی کہ ہرکولیس کو بھی ایک شاندار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جس طرح سے عراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ رستم جو ہے اس کو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محاصرہ کے درمیان ہی میں جو ہے وہ مر گیا، اور اس نے جو ہے جو اندر قلعے کے اندر لوگ محصور تھے، جس قلعے کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا ہوا تھا، انہوں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ ان کے پاس کسی طرح سے امداد آ پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو حالات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جو قلعے کے لوگ ہیں ان کو ہتھیار نہیں مل رہے تھے یا ان کو امداد نہیں مل رہی تھی، اور وہ جو ہیں انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ روم کا بادشاہ ان کو ہتھیار نہیں پہنچا رہا، ان کو چیزیں نہیں پہنچا رہا، تو وہ مزید مایوسی کا شکار ہو گئے، مایوسی کا شکار ہو گئے۔ اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جب یہ مایوسی کی کیفیت تھی وہ افواج کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو گئی، اور یہاں پر جب ان کو کوئی باہر سے بھی مدد نہیں ملی تو مکوکش جو ہے اس نے جو ہے ہتھیار ڈالنے کے لیے شرائط جو ہیں وہ طے کرنا شروع کر دیں۔ شمالی مصر کے اندر بھی جو شرائط قبول کی گئی تھیں کہ اس میں بھی یہ مطالبہ اس کا تسلیم کر لیا گیا تھا کہ مصری قیدی جو ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے، اور جزیہ اور خراج کی سابقہ شرائط جو ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ عمر بن عاص نے امیر المومنین سے ہدایات منگوائیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جواب ان کے پاس پہنچا تو ان کا کہنا تھا کہ سوائے ان جنگی قیدیوں کے جو میدان جنگ میں گرفتار ہوئے تھے، باقی سب کو رہا کر دیا جائے، اور اس طرح سے شہر جو ہے وہ مزید کسی بھی قسم کی تباہی سے بچ گیا، اور مصری فاتحین کے خراج دہندہ بن گئے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا مصر کا، مکوکش جو تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا تھا، وہ مسلسل مسلمانوں کو ٹالتا رہا، اور عمر بن عاص جو تھے وہ بھی اس چیز سے آگاہ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کام ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتح کے بعد اسلامی لشکر جو ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور مختلف علاقے جو مصر تھے وہاں پر ان کو روانہ کر دیا گیا، اور اس طرح سے مصر جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ ہزاروں قیدی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت عمر نے ان کو غلام بنانے سے منع کیا اور کہا کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی اس طرح سے سختی نہ کی جائے، اور ان کے سامنے یہ رکھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، اسلام قبول کرو یا جزیہ دو۔ اسی طرح سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے مزید شہروں کو فتح کیا، جیسے برقہ ہے، طرابلس الغرب کو انہوں نے اپنا مطیع بنایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 644 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں شہادت جو ہے وہ ہوئی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنے لیے حفاظتی دستہ جو ہے وہ متعین نہیں فرمایا تھا،
اور مدینہ کے لوگ اس چیز سے آگاہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کوئی اپنی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں رکھا ہوا، اور سب چیز اس کے آگاہ تھے۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جس کا نام فیروز تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ مغیرہ نے اس پر بہت زیادہ محصول عائد کر رکھا ہے، محصول جو زائد ہے وہ عائد کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کتنا؟ اس نے جواب دیا 2 درہم روزانہ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا پیشہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بڑا ہی ہے، نقاش بھی ہے، لوہار بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو یہ زیادہ نہیں کہ تم بہت سارے کام کر رہے ہو ساتھ ساتھ۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا سنا ہے کہ تمہیں ہوا کے زور سے چلنے والی چکی بھی بنانی آتی ہے؟ تو فیروز نے یہ جواب دیا ہاں، اگر زندگی نے مہلت دی تو میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچے گی۔ یعنی کہ اس نے اس میں ڈھکے لفظوں میں ایک ایسی بات کہی اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ دھمکی دے گیا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی، اور اگلے روز جب آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں تشریف لے گئے تو فیروز جو ہے وہ خنجر لے کر گھات میں چھپا ہوا تھا، اور جب آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تو اس نے وہ زہر آلود خنجر جو ہے اس کے 6 وار کیے، زہر آلود خنجر کے 6 وار کیے، اور جس میں ایک جو ہے آپ کے ناف کے نیچے لگا اور وہی وار جو ہے مہلک ثابت ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ ذی الحج جو ہے 26 ذی الحج 23 ہجری کو شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ افسوس ہو گیا، اور اس کا اظہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز میں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اے عمر، تمہارا ظرف بھی اللہ ہی تھا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ایک اور صحابی حضرت سعید بن زید نے کہا عمر کی وفات نے اسلام کی عمارت میں ایک ایسا رخنہ ڈال دیا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایمن نے روتے ہوئے کہا جس روز حضرت عمر شہید ہوئے اس روز اسلام کمزور ہو گیا، اور حضرت ابو اسامہ جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ گزر گئے تو تمام امت جو ہے وہ یتیم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ عمر کی موت سے تمام بنیادیں ہل گئیں، یعنی کہ زندگی کے تمام شعبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا اسلام ایسا قلعہ تھا جس میں لوگ اب تک داخل ہوتے تھے لیکن اس سے باہر نہیں آتے تھے، لیکن اب عمر فوت ہو گئے ہیں، اس قلعہ میں شگاف پڑ گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے فرمایا کہ عرب میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کا نظام عمر کی موت سے درہم برہم نہ ہوا ہو۔ حضرت علی نے حضرت عمر کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام حکومت ہے اور جس طریقے سے آپ نے نظام جو ہے چلایا وہ بہترین طرز حکومت تھا۔ ہمیں دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس اچھے طریقے سے آپ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور آپ کی ان انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امت مسلمہ جو ہے وہ اس پر اس وقت مصیبت کے جو ہیں پہاڑ
اور غم کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی اگر ہم بات کریں تو صرف آپ کا جو دور حکومت ہے عرب تک محدود نہ تھا، بلکہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اس کے قبضے میں اس کے آتے تھے۔ حضرت عمر کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام کا علاقہ آپ کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، مصر کا، ایران کا اور عراق بھی۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ایسی حکومت تھی جو وسیع و عریض تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا انتظام بہترین طریقے سے چلایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فاروقی عہد کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اسی طرح سے برقرار رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے چلانے کی کوشش کی، اس لیے اسے خلافت راشدہ جو ہے وہ اس کا نظام بھی کہتے ہیں۔ خلافت راشدہ کی تشکیل کا تجزیہ کرتے ہوئے محمد حسین ہیکل جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ نظام نہ کسی منطقی فکر آرائی کا نقطہ تھا، نہ فقہا کی قانون سازی کا کارنامہ تھا جنہوں نے مل کر اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے اسے مرتب کیا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے آپ کے خلفاء نے اس کو نافذ کر دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نوزائیدہ اسلامی سلطنت جو ہے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے شباب تک کے ارتقائی مرحلے سے بڑی تیزی سے طے کر رہی تھی، اس لیے والی سلطنت کا اولین فرض تھا کہ ان حالات کے لحاظ سے جو ارتقائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس سلطنت میں رونما ہونے والے واقعات تھے، اور سب سے پہلے جو ہے اس مرکزی قوت کو منظم کرے جو اس انقلاب و ترقی کے پس پردہ کام کر رہی تھی۔ اس مرکزی نظام میں جس چیز کو اہمیت حاصل تھی وہ خلیفہ کی تھی، اور جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ذات تھی وہ خلیفہ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے جانشین تھے اور خلیفہ ثانی تھے، اور اپنے لیے انہوں نے امیر المومنین کی اصطلاح جو ہے استعمال کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر تمام جو اس وقت چیزیں تھیں ان کا سربراہ خلیفہ تھا، مثلاً قانون سازی کا مرکزی کردار خلیفہ تھا، عدلیہ کا نگران خلیفہ تھا، افواج کا کمانڈر خلیفہ تھا، لیکن یہ حکومت شخصی نہ تھی نہ ہی موروثی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ میں نے اپنے کسی بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ حضرت عمر فاروق کو مقرر کیا ہے، اور انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فیصلے کی توثیق کروائی، کہا کہ اس کا انتخاب جو ہے عوام کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ خلیفہ کو وسیع اختیارات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی وہ پابندی کیا کرتے تھے، اور تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو ان کی روشنی میں اپنے فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ طے کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف خلیفہ جو ہے وہ شورا کے مشورے کا بھی پابند تھا، وہ کسی فیصلے کو اللہ اور رسول کے احکامات سے متصادم ہو تو وہ اس کی ایسے احکامات نہیں جاری کرتے تھے۔ بیت المال جو تھا وہ خلیفہ کا ذاتی مال نہ تھا بلکہ وہ عوام کا مال تھا، اور وہ عوام کا مال سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ خود حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، مجھ کو تمہارے مال میں اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے یتیم کے مال میں اس کے جس کا مال ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، مربی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو میں جو لوں گا حصہ وہ اتنا ہی ہوگا جو کھانے کے لیے ہوگا، اور صاحبوں میرے اوپر تمہارے حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو جواب دہ ہوں۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے امور سلطنت کو بہترین طریقے سے چلایا۔ ان کا نظام حکومت آج بھی ہمارے لیے
مشرے راہ ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی حکومت کو چلائیں اور دیکھیں کہ ان کے پاس اس طرح سے جدید ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک مؤثر انتظام، کنٹرول جو تھا وہ موجود تھا، اور آپ جو فیصلے کرتے تھے، آپ جس طرح سے جا کر معاملات کو سنبھالتے تھے، اور جس طرح سے آپ کو اطلاعات ملتی تھیں، تو وہ ایک بہترین طریقہ تھا۔ فوجی حوالے سے ہم دیکھیں گے، اس پہ بات کریں گے باقاعدہ، الگ سے معاشی نظام پر بھی بات کریں گے۔ تو آج تک کا جو ہے ٹاپک وہ اتنا ہی ہے۔